الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ اچھا سلوک شریعت کے مطابق کرنا، والدین کی بات کب تک ماننا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے کیا حکم فرمایا ہے؟ انبیاء کرام کا معاملہ والدین کے ساتھ کیسا تھا؟ یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور والدین کی فضیلت کو اپنی زندگی میں جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ انبیاء کرام کا معاملہ ہو، والدین کے معاملے میں بہت ہی حساس رہا کرتے تھے، دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا معاملہ ایک حدیث کے اندر اس طرح بھی بتایا گیا ہے کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں کا خیال رکھنا، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا۔ والدہ کی وفات کے بعد والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابر البر صلۃ المرء اہل ود ابیہ قبل ان یؤتی، رواہ ابو داود فی کتاب الادب۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ صلۃ المرء ود اہل ابی، کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا۔ والد کی وفات کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ادب و احترام کا معاملہ رکھنا۔ والدہ کی وفات کے بعد والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے۔ اس حدیث سے والدین کے حقوق اور والدین کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اطاعت کے معاملے میں، بہتر سلوک کے معاملے میں والدین کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن والدین کے دوستوں کا خیال بھی رکھنا ہے، چونکہ یہ ہمارے والد کے دوست ہیں، یہ ہماری والدہ کی سہیلیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب بھی کوئی معاملہ آتا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے یہاں آپ گفٹ بھیجا کرتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس شخص کا ہے مخلوق میں؟ خالق کا حق تو سب سے زیادہ ہے، لیکن خالق کے بعد مخلوق میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس شخص پر ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس جواب کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے اچھا سلوک کرنے کے معاملے میں، بہتر سلوک کرنے کے معاملے میں؟ مخلوق میں سب سے زیادہ کن کو حق دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من، دوسری مرتبہ صحابی نے پھر یہی سوال کیا، پھر میں کس کو حق دوں؟ قال امک، کہا تمہاری ماں۔ قال ثم من، تیسری مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تو تیسرا جواب بھی یہی تھا، امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من، چوتھی مرتبہ بھی یہی سوال کیا گیا کہ اس کے بعد میں کس کو حق دوں؟ ثم ابوک، کہا پھر تمہارے باپ۔ یہ حدیث حقوق کو واضح کرتی ہے کہ مخلوق میں، خالق کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے، یعنی ماں باپ کے حقوق سب سے زیادہ ہے مخلوق میں۔ اہل علم نے اس حدیث کی تشریح اس انداز سے کی ہے کہ صحابی نے سوال کیا کہ کون کون کون، اور تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا کہ پھر تمہارے باپ کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، ماں کے بعد۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کی خاطر 3 قسم کی پریشانیاں، 3 پریشانیاں برداشت کرتی ہیں، اور ان تینوں پریشانیوں میں باپ کا کچھ بھی حق نہیں، باپ کا کچھ بھی اس کے اندر، باپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ ایک تو 9 مہینہ تھک تھک کر کے پیٹ میں رکھنے والی پریشانی، صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے پریشانی۔ ان 9 مہینے کو کس انداز سے گزارنا ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک ماں کا کھانے پینے سونے چلنے پھرنے تک کے سارے اصول بدل جاتا ہے، سارے اصول بدل جاتے ہیں۔ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اسی کے مطابق کھانا کھانا ہے، اسی کے مطابق ریسٹ کرنا ہے، اسی کے مطابق چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ یہ پہلی پریشانی ہے، یہ ایسی پریشانی ہے جو صرف ماں ہی برداشت کرتی ہیں، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسے بنایا۔ دوسری پریشانی ولادت کی پریشانی، بچے کی پیدائش کی پریشانی، بچے کی پیدائش کی تکلیف جو ہوتی ہے، تکلیف صرف ماں ہی برداشت کرتی ہیں، باپ کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوتا ہے، فطرت اسی طرح سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مسلمان عورت اگر ولادت کی وجہ سے فوت ہو جائے تو ان کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان عورت زچگی کی وجہ سے فوت ہو جائے، کسی عورت کی وفات بچے کی پیدائش کی وجہ سے ہو جائے تو اس عورت کا شمار شریعت نے شہیدوں میں کیا ہے۔ یہ دوسری پریشانی ہے۔ تیسری پریشانی 2 سال دودھ پلانے کا معاملہ،
اسلام نے حق دیا ہے حولین کاملین 2 سال، مدت رضاعت 2 سال ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ صحابی نے جو سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، کیونکہ یہ 3 پریشانیاں ایسی ہیں جن میں صرف ماں کا ہی دخل ہوتا ہے، باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا تمہاری ماں کا حق، تمہاری ماں کا حق، تمہاری ماں کا حق، اس کے بعد فرمایا گیا پھر تمہارے باپ کا حق۔ تو حدیث واضح کر رہی ہے کہ خالق کے بعد مخلوق میں حسن سلوک کے معاملے میں جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ ماں ہیں، اس کے بعد سے باپ ہیں۔ حسن سلوک کو دخول جنت کا سبب بتایا گیا ہے اور بدسلوکی کو دخول جہنم کا سبب بتایا گیا ہے۔ حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر کتاب البر والصلہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کے ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص تباہ ہو، برباد ہو، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے بارے میں آپ بربادی کی بد دعا کر رہے ہیں، کس شخص کے بارے میں آپ تباہی کی بد دعا کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، او احدہما کلیہم او احدہما او کلیہما، یا تو ماں بوڑھی ہیں زندہ ہیں، یا تو باپ بوڑھے ہیں زندہ ہیں، یا تو دونوں زندہ ہیں یا تو دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اور ان کی خدمت کر کے ثم لم يدخل الجنہ، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے قابل نہ بنا سکا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، اس شخص کے لیے بربادی ہو۔ حدیث یہاں واضح کر رہی ہے کہ ماں باپ کی شرعی اطاعت میں جنت ہے اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں جہنم ہے۔ ماں باپ کے شرعی حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم کا شکار ہو جاتا ہے، دخول جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے۔ انبیاء کرام کا معاملہ والدین کے ساتھ کیسا تھا؟ سورۃ النوح پڑھیے، سورۃ النوح کی آخری آیت، نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کی قوم تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ڈوبنے والی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن مرد عورت ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوں تو انہیں بھی بخش دے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کی تباہی میں تو اضافہ فرما، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی بخشش کے ساتھ والدین کی بخشش کی دعا کرنا، یہ اسوہ نبوی ہے، اسوہ انبیاء ہے۔
کہ دعاؤں میں والدین کو یاد رکھنا، انبیاء کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 اور 42 پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، پروردگارا مجھے نماز سے محبت کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی اس قابل بنا کہ میری ذریت نماز سے محبت کرنے لگے، میری اولاد نماز کو قائم کرنے لگے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اس دعا کو سن لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارا ہمیں بخش دینا، ہمارے ماں باپ کو بخش دینا، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ایمان والوں کو بخش دینا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کا جب معاملہ ہوگا تو ہمیں بھی بخشش فرمانا، ہمارے والدین کو بھی بخشش فرمانا، اور ایمان والوں کو معاف فرمانا۔ یہاں پر بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی مغفرت کے ساتھ والدین کی مغفرت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک ہیں، بت گر بھی ہیں، بت ساز بھی ہیں، بتوں کو بناتے تھے، ان کو مارکیٹ میں بیچتے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ انداز کیا ہے؟ یہی انداز ہمیں بھی اپنانا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر کے 48 تک پڑھتے جائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، اچھے نبی تھے۔ اب والد محترم کو کیا فرماتے ہیں اور کس انداز سے دعوت توحید دیتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں، اے ابا جان، اے مہربان والد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ایسوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہو، جو نہ دیکھ سکتا ہو، اور نہ جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہو؟ انداز دعوت دیکھیے کہ والد محترم، آپ جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، وہ نہ آپ کی سن سکتا ہے، نہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ انداز دعوت، والدین اگر مشرک ہیں تو انداز دعوت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے مہربان والد، اے ابا جان، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، والد محترم آپ میری بات مان لیجئے، آپ میرا کہا مان لیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ کی جانب رہبری کروں گا۔ والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اگر باپ دادا جس دن پر چل رہا ہے، بیٹے کو بھی اسی دن پر چلنا ہے، اگر نہ چلے تو اسے باپ کا نافرمان کہا جاتا ہے، ماں کا نافرمان کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے،
یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اسلام میں باپ دادا کے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ دین وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اگر باپ دادا کے دین کی کوئی اہمیت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام باپ کے دین پر، باپ کے دین کی تبلیغ کرتے، لیکن نہیں، انہیں دین ابراہیمی کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں چاہے باپ کی تقلید ہو، چاہے ماں کی تقلید ہو، چاہے معاشرے کی تقلید ہو، سب غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے باپ کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، نہیں، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ آپ کی ماں جو کر رہی ہیں، جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے والد محترم، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان الرحمن کا کھلا ہوا نافرمان ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ نقطہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا، اللہ کی عبادت کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت لوگ کرتے ہیں، شکلیں جو بھی ہوں، اصل میں وہ شیطان کی عبادت ہے۔ چاہے جس شکل میں ہو، مورتی کی شکل میں ہو، مزار کی شکل میں ہو، آستانے کی شکل میں ہو، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جائے، حقیقت میں وہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، والد محترم شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان رحمان کا کھلا ہوا نافرمان۔ آگے فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے مہربان والد، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر نہ آن پڑے اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔ یعنی اے والد محترم، اگر آپ نے توحید کو اپنایا نہیں، میری دعوت پر لبیک نہیں کہا، اور اگر آپ شرک پر ہی ڈٹے رہے، بتوں کی پوجا پاٹ پر ہی اڑے رہے، تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ باپ کا جواب کیا تھا؟ یہاں پر توحید والوں کے لیے نصیحت ہے کہ ایسے موقع پر جب ماں باپ اور اولاد کے درمیان انبن کا معاملہ ہونے لگے، دین کے معاملے میں ہو، شریعت کے معاملے میں ہو، تو اس موقع پر جواب کیسے دینا ہے؟ ماں باپ کی غلط باتوں کا انکار کیسے کرنا ہے؟ تو باپ کیا کہتے ہیں؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ کہا ابراہیم، تو ہمارے معبودوں کے تعلق سے لاپرواہی کا اعلان کرتا ہے۔ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑا نہیں تو میں تمہیں پتھروں سے مار دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے، اے میرے مہربان والد، آپ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ آپ کو نفع پہنچائے نہ نقصان؟ اے میرے ابا جان، اب شیطان کی پرستش نہ کریں۔ اے میرے ابا جان، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ابا جان، ابا جان۔ لیکن باپ کا جواب لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، اگر تو نے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑا نہیں تو میں تمہیں پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ وہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جا، یہ شہر چھوڑ کر کے چلا جا، میرا گھر چھوڑ کر کے چلا جا۔ چلے بھی گئے، ہجرت کر گئے ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن انداز دیکھیے، اب دین کا ٹکراؤ ہے۔ باپ کا ابراہیم علیہ السلام جو دین پیش کر رہے ہیں، باپ کے پاس وہ دین نہیں ہے، شرک ہے ان کے پاس۔
لیکن جب ماں باپ کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان دین کے معاملے میں ٹکراؤ ہو تو انداز انکار کرنے کا کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ قال سلام علیک۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ سے آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا، میرا پروردگار میرے لیے بہت ہی مہربان ہے۔ یہاں پر سلام تحیہ نہیں، سلام متارکہ اس کو کہتے ہیں، سلام مخاطبت، یعنی جب کوئی شخص دین کے معاملے میں جہالت پر اتر آئے تو سلام کہنے کے بعد اس مجلس سے نکل جانا، الجھنا نہیں۔ ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف الجھاتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں۔ دلیل کے مقابلے میں جہالت، اپنی انا اور اپنی بدتمیزی کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے معاملے میں ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے۔ جیسے ہے نا سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کا مخاطبہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے تو سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، سلام تحیہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز، اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، انداز تکلم ایسا ہونا چاہیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ تو مشرک تھے، کیا مشرک کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ تو مشرک باپ کے لیے، پھر مشرک ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو نہیں ماننا، یہ اصول یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو نہیں ماننا ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ ہی کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہی پیروی کرنی ہے۔ اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی حکم ہو کہ اگر ماں باپ کی بات مانے تو شریعت کی مخالفت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہو جاتی ہے، یہاں پر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اور یہی شریعت کا حکم ہے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں کہتے ہیں کہ استغفار کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے استغفار کریں گے، تو کیا مشرک باپ کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ تو مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وجہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ ان دو باتوں کا جواب 2 آیتوں میں موجود ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 114۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ جنازے کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کے بعد استغفار کا معاملہ ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس چیز کی وضاحت ہونے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، جو لوگ شرک کر رہے ہیں قرآن انہیں جہنمی کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ انہم اصحاب الجحیم، کہتے ہیں نا مشرک اللہ ہی جانتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، قرآن واضح کر رہا ہے کہ شرک جن کی زندگی میں ہے، انہم اصحاب الجحیم، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آیت واضح کر رہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 113 کہ چاہے ایمان والا ہو چاہے نبی ہو، ان کا کوئی قریبی مر جائے، وفات پا جائے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک، مرنے والے مشرک کے حق میں دعا کرے، چاہے دعا کی شکلوں میں، چاہے جنازے کا معاملہ ہو، چاہے نماز کے بعد کی دعاؤں کا معاملہ ہو، چاہے عام حالات میں دعاؤں کا معاملہ ہو، مشرک کے لیے دعا نہیں ہے، مشرک کے لیے جنازہ نہیں ہے، مشرک کے لیے استغفار نہیں ہے۔
یہ آیت واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں اپنے باپ کے لیے استغفار کیا؟ بعد کی آیت میں جواب ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کا جو معاملہ پیش کیا تھا، یہ تو ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا بند کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے اور بردبار تھے، نرم مزاجی، بہت ساری خوبیوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ تو وعدہ تھا، اسی لیے دعا استغفار کر رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو منع کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا بند کر دیا اپنے والد کے لیے۔ تو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں اور حالت شرک میں نہیں مرے تو ان کے لیے استغفار ہے، ورنہ استغفار نہیں ہے۔ دنیا میں ہے تو انہیں دعائے صحت سے زیادہ ان کے لیے دعائے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سے ماں اگر مشرکہ ہو، باپ اگر مشرک ہو، پھر بھی خدمت کرنی ہے، پھر بھی اطاعت کرنی ہے دنیاوی معاملات میں۔ دین کے معاملے میں اطاعت صرف اللہ کی کر رہی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہی ماں باپ کی اطاعت ہے۔ لیکن ماں باپ کی اہمیت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ماں مشرکہ ہوں، باپ مشرک ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے رہنے کا خیال رکھنا، یعنی ان کی دنیاوی سہولیات کا خیال رکھنا، اگرچہ کہ ماں نن مسلم کیوں نہ ہو، باپ نن مسلم کیوں نہ ہو، دنیاوی سہولیات کا پورا خیال رکھنا اور ادب و احترام کا معاملہ ان کے ساتھ رکھنا، شریعت یہی حکم دیتی ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیت قلت وہی راغبۃ افاصل امی قال نام صلی امک، رواہ البخاری فی کتاب الہبہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں مکہ سے مدینہ آتی ہیں، وہی مشرکۃ، اور ابھی وہ مشرکہ ہوتی ہیں، اسلام کو میری ماں نے قبول نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میری ماں حالت شرک میں میرے پاس مدینہ آتی ہیں، اور جب میری ماں میرے پاس آئی تو میں دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسئلہ پوچھا۔ ماں ہے لیکن شریعت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ دیکھ لیجیے۔ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فتویٰ پوچھتی ہیں، فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا۔ پتہ چلا کہ معاملہ چاہے ماں کا ہو، معاملہ چاہے باپ کا ہو، معاملہ چاہے دنیا میں کسی کا بھی ہو، اگر عمل کرنے کا معاملہ ہے تو عمل کرنے سے پہلے، حقوق کی ادائیگی سے پہلے علم حاصل کر لیا جائے، جان لیا جائے۔ ماں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ماں کی وجہ سے خلاف شرع کام نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ باپ کا ہی معاملہ کیا نہ ہو، باپ کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا، بلکہ کیا مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ یہاں پر میری ماں صحیح ہے کہ غلط ہے، یہاں پر میرے باپ غلط ہے کہ صحیح ہے، مسئلہ دریافت کرنا۔ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ انداز
کہ ماں آتی ہیں، پتہ ہے کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے، پتہ نہیں ماں کے بارے میں حق ادا کرنے کے معاملے میں کیا معاملہ، پتہ نہیں تھا کہ مشرکہ ماں کے تعلق سے میں کیا کروں۔ اس مسئلے کو جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی ہیں وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، بہتر سلوک کروں۔ أَفَأَصِلُ أُمِّي، میری ماں مشرکہ ہے، میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ کہا نام سلی امک، کہا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کر۔ تو حدیث واضح کرتی ہے چاہے باپ نن مسلم ہو، ماں نن مسلم ہو، خدمت کا معاملہ، خدمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی سہولیات میں کمی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے مسلمان ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ پیش کرنا ہے، اسی طرح سے نن مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی ادب و احترام کا معاملہ پیش کرنا ہے۔ جس طرح سے مسلمان ماں باپ کی غلط باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، اسی طرح سے نن مسلم ماں باپ کی غلط باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، دونوں میں معاملہ سیم ہے، برابر ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت والدین بیان کیا گیا ہے، اور کس حد تک ماں باپ کی بات کی اطاعت کرنی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے تعلق سے وصیت کیا ہے، اچھا خیال کرنا، بہتر خیال کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وصیت کیا، کیوں وصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے کہ دیکھو ماں باپ کے تعلق سے محتاط رہنا ہے۔ اس کی وجہ اس کے فوراً بعد بیان کی گئی ہے۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے حمل میں رکھا، 9 مہینہ پیٹ کے اندر برداشت کیا۔ وفصاله في عامين، اور دودھ چھڑائی کی مدت 2 سال ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، قرآن کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، تمہیں لوٹ کر کے میری طرف ہی آنا ہے۔ اب یہاں تک ماں باپ کا معاملہ، رب کی طرف سے وصیت ماں باپ کے تعلق سے اس آیت میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حد بیان کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کہاں تک کرنی ہے، ماں باپ کی بات کب تک ماننی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹے شرک کر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کر، اگر ماں باپ اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹے رکوع اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے کر، دعا اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی مزار کا جا کر کے چکر لگا، نفع اور نقصان کسی تعویذ کو لٹکانے میں تلاش کر، فلا تطیعہما، ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ کتنا واضح معاملہ ہے۔ ایک طرف غور کرنے والی بات ہے کہ وصیت ہے، وصیت الہی ہے کہ ماں باپ کی بات ماننی ہے، لیکن فوراً اس کے بعد کی آیت میں حد بندی کر دی گئی ہے کہ کہاں تک ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ اور یہ واضح کر دیا ہے کہ خلاف شرع اگر ماں باپ حکم دیں، شریعت کے خلاف ماں باپ حکم دیں اور یہ کہیں کہ تمہیں میری بات ماننی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہاں ماں باپ غلط ہیں اور ماں باپ کی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کئی طرح کی مثالیں لے سکتے ہیں۔
اگر ماں باپ دو بیٹوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو بولنے کا حق ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ادب اور احترام وہی ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا۔ والد محترم آپ یہاں غلط ہیں، امی آپ یہاں غلط کر رہی ہیں۔ ماں باپ کی غلطی کو غلط ثابت کرنا شریعت کی روشنی میں یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر اس میں ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، یہ اصول ہمیشہ یاد رہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے منظور ہے، لیکن رب ناراض نہ ہو، یہ معاملہ ہونا چاہیے، چاہے اس ناراضگی میں ماں باپ ہی داخل کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی اطاعت کہاں تک کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کر دی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بتایا ہے۔ تو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر علم نہیں ہے شرک پر ماں باپ ابھارے تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ اگر جیسے مثال کے طور پر ماں باپ دو بیٹوں کے درمیان لڑوانے کا معاملہ کرے، جھگڑا اور فساد لگانے کا معاملہ کرے، ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ ماں باپ کی غلطی کو یہاں واضح کرنا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ دو بھائیوں کے درمیان لڑوانے کا معاملہ کر رہے ہیں، فساد پھیلانے کا معاملہ کر رہے ہیں، دو بھائیوں کی محبت کو نفرت میں بانٹنے کا معاملہ کر رہے ہیں، یہاں پر بالکل کہہ سکتے ہیں فلا تطیعہما، اطاعت نہیں کرنی ہے اپنے ماں باپ کی۔ اسی طرح سے بہوؤں کا معاملہ ہو، ماں باپ اگر ایک بہو کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہوں، اچھا ان کے سہولت کا پورا خیال رکھتے ہوں، اور دوسرے بہو کی خدمات کو ماں باپ تسلیم نہ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ غلط رویے سے پیش آ رہے ہوں، ایسے موقع پر بھی فلا تطیعہما، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر واضح کرنا ہے کہ آپ کا معاملہ یہاں پر ناانصافی کا ہے، آپ یہاں پر غلط کر رہے ہیں۔ بٹوارے کے معاملے میں ہو، زمین و جائیداد کے بٹوارے کے معاملے میں ہو، تحفہ تحائف دینے اور لینے کے معاملے ہو، بٹوارے کے معاملے میں اگر ماں باپ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں تو باقاعدہ اولاد کو پورا حق بنتا ہے کہ والد محترم یا پھر والدہ محترمہ آپ یہاں پر غلط کر رہے ہیں، یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ تو ماں باپ کی غلطیوں کو اجاگر کرنا یہ نافرمانی نہیں ہے۔ ہاں، غلطیوں کو اجاگر کرتے وقت پیش میں نہیں آنا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، اچھے انداز سے غلط کو غلط کہہ دینا ہے، یہ بتایا گیا ہے فلا تطیعہما، کیوں؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، دین کے معاملے میں صرف اللہ ہی کی بات کو ماننا، قرآن و حدیث کے مطابق ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، ماں باپ کی غلط باتوں کا انکار کرتے ہوئے، اور ماں باپ کی غلط باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، آپ یہاں پکڑے نہیں جائیں گے، اولاد یہاں پکڑی نہیں جائے گی، یہ ماں باپ کی یہاں پر غلطی ہوگی۔ تو وصیت الہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رب کی طرف سے بھی یہی حکم ہے کہ فلا تطیعہما، قرآن و حدیث کے خلاف ماں باپ ہوں تو وہاں پر بولنا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، صحیح انداز سے بولنا ہے۔ اگر اس میں ماں باپ ناراض ہو جائیں تو یہ نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا ہی ہے آپ کو۔ تو حد مقرر کر دی ہے شریعت نے۔ اسی طرح سے ماں باپ مشرک ہوں، اسلام سے دور ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوں، اور ان کی وفات ہو جائے، دعا بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے اور ماں باپ کے لیے دعا نہیں بھی کرنی ہے۔
اب ماں باپ کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو ماں باپ کو فائدہ کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ بے انتہا بے تحاشا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہی سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنہ فيقول انا لهذا فيقال باستغفار ولدك لك، رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنہ، کہ جنت میں ایک شخص کا مقام اونچا کیا جاتا رہے گا۔ جنت میں مقام اتنا اونچا کر دیا جائے گا کہ وہ تعجب کرے گا، دنیا کے اندر میں نے کوئی اتنا اچھا کام تو کیا نہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا مقام اتنا اونچا کیا ہے۔ سوچے گا، دنیاوی زندگی میں ذہن کو دوڑائے گا، کوئی عمل نظر نہیں آئے گا، پوچھ دے گا انا لہذا، پروردگارا جنت مل جانا یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی جنت میں چلا جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جنت میں اتنا اونچا مقام، وجہ کیا ہے؟ کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیری وفات کے بعد تیری نیک اولاد تیرے حق میں استغفار کیا کرتی تھی، پروردگارا میرے ماں باپ پر رحم فرمانا، میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمانا، میری ماں کی قبر کو نور سے بھر دے، میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے، تیری نیک اولاد جسے دنیا میں تو نے دینی تربیت میں کوشش کی تھی، تو نے انہیں دین دیا تھا، نماز کی پابندی کے معاملے میں آپ فکر مند رہا کرتے تھے، ماں باپ فکر مند رہا کرتے تھے، دین کے معاملے میں فکر مند رہا کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی؟ آپ کی نیک اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ان کی دعاؤں کو میں قبول کرتا رہا، انہی دعاؤں کا بدلہ ہے کہ جنت میں اتنا اونچا مقام آپ کو ملا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا اہم معاملہ ہے۔ لیکن اگر باپ مشرک ہو یا ماں مشرکہ ہو تو نہ جنازہ ہے نہ دعا ہے، نہ جنازہ ہے نہ دعا ہے، کٹ معاملہ۔ مشرک ماں باپ کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی دنیاوی زندگی میں سہولیات کا خیال رکھنا ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم۔ اس تعلق سے دو دلیلیں لے کر جائیے۔ پہلی دلیل وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امک الشیخ الضال قد مات، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فوار اباک ولا تحدثن شیئا حتى تأتینی، فذهبته فواريته وجئته وامرني فاغتسلت ودعا لي، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے جی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے، جبکہ ہم نے حدیث پڑھتے وقت والد کا نام بتا بھی دیا تھا، ابو طالب، علی بن ابی طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگا چچا، جن کے تعلق سے جن کی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، قیامت کے دن میں لڑوں گا کہ میرا چچا جب دنیا چھوڑ رہا تھا تو کلمہ پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا دنیا کو۔ تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چچا کی بات ہے، یہ وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ شیب ابی طالب 3 سال تک جہاں پر مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، جہاں محصور تھے، جہاں قید کر دیا گیا تھا ایمان لانے کی بنیاد پر،
اس میں ایمان والوں کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ابو طالب بھی وہاں موجود تھے، بھتیجے کی محبت میں پرورش کا معاملہ تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کا پورا خیال رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے 10 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عبد المطلب یہ کہا کہ جاتے ہیں ابو طالب کو کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا۔ تو جب وفات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ان امک الشیخ الضال قد مات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں کریں، آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے، یعنی ابو طالب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهب فواری اباک، اپنے باپ کو لے جا کر کے زمین میں دفن کر دے۔ جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے، دعا بھی نہیں کرنا، اذهب فواری اباک، دفنا کر کے آ جا۔ ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني، اور یہ کام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا یہاں تک کہ میرے پاس آ جاؤ۔ صرف زمین تلے دبا کر کے آ جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذہب تو میں گیا، فوارتہ اپنے باپ کو، مشرک باپ کو زمین تلے دبا دیا۔ ایک نقطہ کہ مشرک ہو یا پھر مشرک نہ ہو، مسلمان ہو یا پھر نن مسلم ہو، میت کو جلانا درست نہیں ہے۔ یہ جلانے کا کام صرف اللہ کا ہے۔ لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب تم مت دو۔ اگر کوئی شخص کسی مخلوق کو جلانے والا عذاب دے رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو نن مسلم ہے، ابو طالب جاتے ہیں زمین تلے دبا دیتے ہیں، آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے ہیں، غسل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وجہ اہل علم نے کئی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ابو کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو غسل دیا تھا، اسی لیے کہا کہ غسل کر لو، اور شریعت کا بھی یہ حکم ہے، شریعت کی رہنمائی ہے کہ بہتر ہے کہ میت کو غسل دینے والا کیا کر لے، غسل کر لے۔ ضروری نہیں ہے، رہنمائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کر لو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے غسل نہیں کیا تھا کہ اپنے باپ کو غسل کیا تھا، بلکہ اس لیے غسل کیا تھا کہ ایک کافر کو دفنا کر کے آیا تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ تو یہ خاص ہے کہ اگر کوئی ایک کافر کو، نن مسلم کو کوئی شخص دفن کرے، کوئی دفنانے والا نہ ہو، صرف دفن کر دے، تو دفن کرنے کے بعد انہیں غسل کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے غسل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ اگر باپ مشرک ہو تو باپ کا جنازہ بھی نہیں ہے، کفن دفن بھی نہیں ہے، استغفار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عملی ثبوت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا کیا۔ ماں مشرکہ ہو، چاہے وہ نبی کی ماں کیوں نہ ہو، حالت شرک میں کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو استغفار نہیں ہے، بخشش نہیں طلب کرنی ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا وابکا من حولہ فقال استاذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی فزور القبور فانها تذکر الموت۔ رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، مقام ابواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا،
تو ماں کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، تو ماں کی قبر کے پاس جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی محبت میں رو رہے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی رہا نہ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زار و قطار رو رہے تھے۔ زار النبی، زار و قطار رونا، بہت زیادہ رونے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، کہ لوگوں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت کون مانگ رہے ہیں؟ خالق کے بعد مخلوق میں جن کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کوئی ہے تو صرف و صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نبی، محبوب شخصیت۔ فلم یؤذن لی، کہا آپ اپنی ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، کہا نہیں کر سکتے اپنے ماں کے لیے استغفار۔ رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ساری دنیا کے لیے رونے والے نبی، امت کے لیے آنسو بہانے والے نبی، جب ماں کے لیے استغفار کی اجازت مانگتے ہیں تو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ فلم یؤذن لی، کہا اجازت نہیں ہے، اپنی ماں کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال مکے میں ہوا، اس وقت مکے میں شرک آ گیا تھا، اور اس شرک کے چپیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آ گئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی آ گئے تھے، اور حالت شرک میں وفات ہوئی تھی۔ کہا فلم یؤذن لی، استغفار نہیں کر سکتے۔ تصور کیجئے، ہم لوگ کیا کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں مشرک کا جنازہ پڑھنے کے لیے، مشرک کا استغفار کرنے کے لیے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کسی مشرک کا جنازہ پڑھنا یا پھر کسی مشرک کے لیے استغفار کرنا، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی کو اجازت نہیں ہے تو آپ کو کس نے اجازت دیا ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ کہا آپ اجازت نہیں کر سکتے ہو، آپ استغفار نہیں کر سکتے ہو۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، کہا میں نے پھر کہا کہ پروردگارہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فَأُذِنَ لِي، کہا زیارت کر سکتے ہیں، ماں کی قبر کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا عبرت کے لیے مشرک کی قبر پر جانا یا پھر مشرکوں کے قبرستان میں جانا عبرت کے لیے درست ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے کہ مجھے بھی آنا ہے، لیکن استغفار کے لیے ایمان والوں کی قبریں شرط ہیں۔ مرنے والا مومن ہو ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، قبر کے اندر ہے انہیں بخش دے، انہیں رحم فرما، انہیں معاف فرما۔ لیکن اگر ماں کیوں نہیں ہے، باپ کیوں نہیں ہے، قبر کے اندر ہیں، دنیا چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، قبرستان تو جا سکتے ہیں، قبر تو جا سکتے ہیں یاد کے لیے، لیکن ان کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انہیں بخش دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، کہ لوگوں قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے۔ آدمی جب قبرستان جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ قبریں پھٹی ہوئی ہیں، قبریں دھسی ہوئی ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آن و بان اور شان و شوکت کے ساتھ رہا کرتے تھے آج تنے تنہا قبر میں پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ الگ پڑے ہوئے ہیں،
इनके पांव अलग पड़े हुए हैं। जो चेहरा खूबसूरत चेहरा दुनिया में था, जिस चेहरा को देखने के लिए लोग तरसते थे, अश अश करते थे, जिस चेहरे की वजह से लोग फितने का शिकार हो जाते थे, आज उस चेहरे पर से गोश्त पोश्त अलग हो चुका है, सिर्फ ढांचा नजर आ रहा है। लिहाजा आदमी सोचेगा कि जब बड़ी सी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आकर के बेयारो मददगार पड़ी हुई है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। मौत का फरिश्ता मौत खींचने के लिए, रूह निकालने के लिए जब आ जाए तो किसी में दम नहीं है कि वो उसे रोक सके। उसे मनोमन कब्र के अंदर ही दफन होना है। तो मौत को, कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, मरने वालों को देखा करो कि ये लोग जो दुनिया में कभी बादशाहाना जिंदगी गुजारा करते थे, चलते थे तो आगे पीछे 10 अफराद हुआ करते थे, इनकी शान शौकत का अजब मामला था, मोहल्ले में शहर में इनकी धूम थी, इनकी ताकत की धूम थी, इनका रोब था, इनका दबदबा था। आगे शहरे खमूशा में बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मौत को, कब्रिस्तान की ज़ियारत क्या करो, वहाँ कब्रिस्तान जाने से मौत याद आती है, अपना असली घर याद आता है कि अरे ये तो मेरा असली घर है। असली घर इंसान का वो नहीं है जो ज़मीन के ऊपर है, इंसान का असली घर वो है जो ज़मीन के अंदर है, वही हकीकी घर है। उस हकीकी घर को सजाने संवारने के लिए आपके पास अमाल कितने हैं, नेकियां कितनी हैं, मुहासबा करने की ज़रूरत है। तो वालिदैन के हुकूक, वालिदैन की इताअत और हद भी मुकर्रर कर दी गई है, कहाँ तक वालिदैन की इताअत करनी है। अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में माँ बाप की इताअत नहीं करनी है। और माँ बाप मुशरिक हों तो दुनियावी सहूलियात फराहम करना है, अदब और एहतराम का मामला रखना है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात ही सबसे ऊपर हैं, उसके बाद ही माँ बाप का मामला है। माँ बाप का कोई भी हुक्म हो, शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो माना नहीं जाएगा, अमल नहीं किया जाएगा, और ये इताअत और ये नाफरमानी नहीं है बल्कि अल्लाह की फर्माबरदारी है। अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए माँ बाप की फर्माबरदारी करना, ये शरीयत को मतलूब है। अल्लाह को नाराज़ करते हुए माँ बाप की फर्माबरदारी करना, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरई हुदूद में रहते हुए वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा, बेहतर सलूक करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया में बाहयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उनके साथ बेहतर मामला करने की तौफीक अता फरमा, और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत में जाने के काबिल बनाने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन ईमान की हालत में दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, परवरदिगारा उनके वालिदैन की कब्रों को नूर से भर दे, उनके वालिदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उनके वालिदैन को अज़ाब कब्र से महफूज रख, उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। आमीन। परवरदिगारा हम में से जो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं, उनके अमल को तो कबूल फरमा। जो शरीयत के मुताबिक नमाज और दीगर अमाल के पाबंद हैं, परवरदिगारा तो इन इबादतों को कबूल फरमा और जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हैं तो उनका हामी और नासिर बन जा, हम में से जो लोग शादी ब्याह के मामले में, रिज़्क़ के मामले में, सेहत के मामले में परेशान हैं, परवरदिगारा तू आसानियाँ पैदा फरमाने वाला है, तू आसानियाँ पैदा फरमा। परवरदिगारा तू हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, वो जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो, ईमान की हालत में ख़ात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन।